السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آج کی خبر نامے کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج بدھ کا دن ہے اور جمادی الثانیہ کی پہلی تاریخ ہے۔ یہ جمادی الثانی نہیں ہوتا، نہ جمادی الثانی ہوتا ہے، جمادی الثانیہ 4 دسمبر 2024 اور جو اسلامی سال 1446 ہجری۔ آج کی ایک اہم ترین خبر جو ہے وہ یہ ہے، عمران خان کہتے ہیں کہ سانحہ ڈی چوک پر دھچکا لگا، آخری پتہ میرے پاس، قربانیاں دینا پڑیں گی۔ پتہ نہیں وہ کون سا پتہ ہے آخری پتہ۔ خیر، جو میں نے آج کی یہ خبر پڑھی صرف اس لیے پڑھی ہے، ان کی بہن علیمہ خان کہتی ہیں کہ خان کو بتایا ہے کہ صرف 12 لاشیں ہیں۔ یہ صرف 12 لاشوں کی مجھے سمجھ نہیں آئی، شاید اس حوالے سے کہ بھائی 400 نہیں ہے، صرف 12 ہیں، اور پھر بھی میرے خیال میں صرف 12 نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اگر ایک لاش بھی گرتی تو میرے دانش میں صرف ایک لاش یہ بھی نہیں کہنا چاہیے تھا۔ کاش یہ گولیاں نہ چلتی، کاش خود پی ٹی آئی والے رینجرز کو رونتے نہ اور رینجرز کے افراد کو، اپنے قوم کے محافظین کو شہید نہ کرتے، اور کاش اسی طرح پی ٹی آئی کے ارکان پر، نہتے کارکنوں پر گولیاں نہ چلتی، کاش دونوں طرف سے گولیاں نہ چلتی، اور کاش یہ قربانیاں خالص دین کے لیے ہوتیں، اور کاش یہ قربانیاں 50 سال پہلے ہوتیں، کب کا اس ملک میں اسلام نافذ ہو چکا ہوتا۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، ہم قربانی دیتے نہیں، دیتے ہیں تو جمہوری قائدین کے لیے، جمہوری جماعتوں کے لیے دے دیتے ہیں، بہرحال جس کا نتیجہ وہ نہیں نکلتا جو نکلنا چاہیے، اور دین جن نتائج کا تقاضا کرتا ہے۔ اس سے زیادہ میں اس خبر پر بات کرنے کے لیے میرا جی نہیں چاہ رہا۔ اگلی خبر جو ہے وہ یہ ہے، بنگلہ دیش کو شکست، پاکستان T20 بلائنڈ کرکٹ ورلڈ کپ کا نیا عالمی چیمپئن۔ مجھے تو کوئی خوشی نہیں ہوتی، بلکہ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب بھی پاکستان کوئی میچ جیتتا ہے، اس قسم کا، بلائنڈ والے جیتے یا آنکھوں والے جیتے، تو ایک حوالے سے خوشی ہوتی ہے، خصوصاً جب انڈیا سے بات ہو رہی ہو، کھیل ہو رہا ہو۔ لیکن اگر میں ڈیپلی اس کو دیکھوں، بندہ تھوڑی سی دوربینی سے دیکھے اس بات کو، تو یہ خوشی والی چیزیں نہیں ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو آج کل کے میچز ہیں، یہ جوے کا ذریعہ ہیں، حرام خوری کا ذریعہ ہیں، اور سب سے بڑھ کر معاشرے میں بے حیائی کا ذریعہ ہیں۔ ٹھمکے لگائے جاتے ہیں، بے حیائی کو انہی چیزوں سے فروغ دیا جا رہا ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہی وہ کھیل کود ہیں جس کی وجہ سے خصوصاً امت مسلمہ کو غفلت میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ یہ غفلت کے ٹول ہیں۔ ہم کھیلوں کے مخالف نہیں، ورزش کریں، ہم بھی پوری زندگی کھیلتے رہے، اللہ کا شکر ہے، پڑھائی کی، عصر سے شام تک بہترین فٹ بال کھیلی، بہترین فٹ بال کھیلتا تھا میں الحمدللہ۔ اس وجہ سے اس کے میں سمجھتا ہوں آج بھی میری صحت پر اس کے اثرات ہیں، اللہ کا احسان ہے۔ ضرور ورزش ہونی چاہیے، ایکسرسائز ہونی چاہیے۔ آپ جم جائیں، اور جم میں ڈولے بنانے کے لیے نہ جائیں۔ عجیب سے لوگوں نے کیا کہتے ہیں اپنا جسم بنایا ہوتا ہے، سینہ اتنا سا چوڑا ہوتا ہے جم کی وجہ سے، نیچے سے کمر اتنی سی ہوتی ہے، پورے کارٹون بنے ہوتے ہیں۔ جم جائیں، بس ضرورت کی جو ایکسرسائز ہے وہ کریں۔ کرکٹ کھیلتے ہیں آپ، فٹ بال کھیلتے ہیں، ضرورت کی اپنے خون کو گرمائیں، ورزش کریں، آ جائیں، یہ کافی ہے۔ لیکن یہ جو عالمی سطح پر جو کچھ ہو رہا ہے، اس میں ہماری ذہانت کی وہ تباہی ہو رہی ہے کہ الامان والحفیظ۔ ان 11 کھلاڑیوں کو دیکھ کے، ان کی گرین کیپ کو دیکھ کے، گرین کیپ کیا، ان کی دولت کو دیکھ کے، ان کی شہرت کو دیکھ کے، ان کی ان جھوٹی عزتوں میں، جھوٹی عزت ہی کہوں گا، ان جھوٹی عزتوں کو دیکھ کے ہمارے قوم کا ایک بہت بڑا نوجوان طبقہ، جنہوں نے پتہ نہیں ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، عالم بننا ہے، قانون دان بننا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ بننا تھا، وہ کھیلوں کی طرف چلے جاتے ہیں، کتابیں پھینک دیتے ہیں، بستے پھینک دیتے ہیں، اسکول میں نہیں آتے، مدرسوں میں نہیں آتے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ لاکھوں نوجوان مستقبل میں پھر بے روزگار ہوتے ہیں، اور پھر لیبر کی صورت میں بیرون ملک جاتے ہیں۔ ان لاکھوں میں سے
صرف 11 کھلاڑی سامنے آتے ہیں جن کو دولت، شہرت، عزت مل جاتی ہے، اور چونکہ گلیمر اسی کے اندر ہے، شہرت اسی کے اندر ہے، لہٰذا ہمارے ان پڑھ قسم کے، ہمارے بے عقل نوجوان رال ٹپکاتے ہیں ان چیزوں کے اوپر. جنہیں بسم اللہ پڑھنی نہیں آتی وہ دولت، شہرت اور کیا کہتے ہیں اس کے عزت کے عروج پر ہیں. کیا ملے گا؟ کبھی انشاءاللہ موقع ملا اس پر بات کریں گے، کیونکہ یہ جو میچز ہیں نا، یہ جب یہ جیتتے ہیں تو اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے قوم متوجہ ہو جاتی ہے، قوم اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس طرف متوجہ ہو جاتی ہے. جو بچہ ہوتا ہے وہ خواب دیکھنے لگتا ہے. اب تو والدین کے لیے بھی شارٹ کٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو خود باؤنڈری میں، اسٹیڈیم میں لاتے ہیں، کھلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں مستقبل کا یہ سٹار بنے. اور اگر اس پر صحیح نہج پہ محنت کی جائے وہ کیا بنے گا؟ ایک سائنٹسٹ بنے گا، ایک عالم دین بنے گا، قوم کا ایک دانشور بنے گا، ایک مفکر بنے گا. نہیں، دولت، شہرت، عزت کے پیچھے ساری ذہانتیں برباد ہو رہی ہیں. ہم یہ تو دیکھتے ہیں 11 کھلاڑی، ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ چند میچ پاکستان جیت گیا، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی وجہ سے لاکھوں نوجوانوں کا مستقبل تاریک ہوتا. خدا کی قسم، لاکھوں نوجوانوں کا مستقبل تاریک ہوتا ہے، اور ہزاروں گھر ہیں جن کے گھر میں چولہا نہیں جلتا کیونکہ ان کا بچہ کھیلتا ہے، کام کرنے کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہے. کبھی موقع ملا پھر اس پہ بات کریں گے. اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کا کہنا ہے کہ ہزاروں لوگ لاپتہ ہیں، پارلیمنٹ مسئلہ حل کرے، خود کو سپریم ثابت کرے. کسی کیس کو مثال بنانا ہے تو اپنے اندر جرت پیدا کریں. جسٹس نعیم، 26ویں ترمیم بھی اپنے وقت پر دیکھی جائے گی. جسٹس جمال، پارلیمنٹ خود کو سپریم ثابت کرے. 26ویں آئینی ترمیم پہ ہمیں یہی تحفظات ہیں. پارلیمنٹ سپریم، کون سی پارلیمنٹ سپریم؟ اس پارلیمنٹ کے اندر آنے کا کرائٹیریا کیا ہے؟ کون سے لوگ پارلیمنٹ میں آتے ہیں؟ کوئی فلٹر لگا ہوا ہے؟ اخلاقیات کا، کردار کا، تعلیم کا، دینی علم اور معلومات کا، صادق و امین ہونے کا کوئی فلٹر لگا ہوا ہے؟ نہیں. تو پھر پارلیمنٹ میں جو آئیں گے اور اب وہی پھر سپریم کہلائیں گے تو حشر نشر کیا ہوگا؟ ایک بات. اور دوسری بات، آپ پارلیمنٹ کو سپریم کہہ رہے ہیں. نہیں، میں نہیں مانتا. کاغذ میں ضرور ہوگا پارلیمنٹ سپریم ہے، لیکن یاد رکھ لیں پارلیمنٹ کے پیچھے جو خفیہ قوتیں ہیں وہ سپریم ہے. اس 26ویں آئینی ترمیم کے پیچھے انہوں نے ہی رخ دکھانا ہے. ادھر مڑ تو ادھر مڑ گئے، ادھر مڑ ادھر مڑ گئے، نیچے کود پڑو تو نیچے کود پڑے. سیاستدانوں کی اوقات کیا ہے؟ کوئی اوقات نہیں ان کی. اس لیے 26ویں آئینی ترمیم سے آپ خوش فہمی کا شکار نہ ہو. پارلیمنٹ سپریم ہو گئی. پارلیمنٹ سپریم نہیں ہوئی. پارلیمنٹ کے پیچھے جو خفیہ قوتیں ہیں وہ سپریم ہو چکی ہیں. اگلی خبر ہے، مدارس بل منظور کرو ورنہ 8 دسمبر کو اہم اعلان کروں گا. فضل الرحمان، حکومت پارلیمنٹ سے منظور بل پر دستخط نہیں کر رہی، اپنی مرضی سے قانون سازی کر لی. مولانا آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے جا رہے ہیں، جیسا کہ مولانا کا انداز ہے، بڑا میچور قدم رکھتے ہیں، دھیرے دھیرے ترقی کرتے جاتے ہیں، آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. مولانا نے ایک دن پہلے کہا کہ معلوم نہیں زرداری اس پر کیوں نہیں سائن کر رہے، دستخط نہیں کر رہے. ہم نے اس پر بھی بات کی تھی. اب مولانا آہستہ آہستہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں کہ مدارس بل منظور کرو ورنہ 8 دسمبر کو اہم اعلان کروں گا. یہ مولانا اب دھمکی کی طرف آ رہے ہیں، اور دھمکی دی جانی چاہیے. اپنی مرضی کی قانون سازی کر لی. یہ سیاستدان کتنے ذلیل ہیں کہ مولانا کے گھر سے اٹھتے نہیں تھے. 24 گھنٹے میں 48 دفعہ، یہ 148 مرتبہ یہ طواف کرتے تھے مولانا کے گھر کا جا کے. مولانا نے خوش گمان ہو کے اپنی شرائط پر 26ویں ترمیم میں حصہ لیا. پھر نتیجہ کیا نکلا کہ مولانا کی ترامیم کو پیچھے رکھ کے مولانا سے ووٹ لے لیا، طاقت لے لی مولانا کی، اور اپنی مرضی سے قانون سازی کر لی. اس سے بڑی منافقت، اور ایسے منافق جو ایسی منافقت کرنے والے سیاستدانوں سے بڑا کوئی منافق ہے؟ یہ ایک دوسرے کو منہ کیسے دکھاتے ہوں گے؟ نہیں، ضرور دکھاتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ سیاست نام ہی منافقت کا ہے. جو جتنا بڑا منافق ہوتا ہے وہ خبیث اتنا بڑا زیرک سیاستدان کہلاتا ہے. اوہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے خبیثوں تمہیں کیا دشمنی ہے؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟
مدارس نے مفت میں تمہارے بچوں کو پڑھایا، تمہیں مسلمان کیے رکھا ان مدارس نے، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ مولانا ہم آپ کے ساتھ ہیں، جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں، نکلے باہر، پورے اسلام آباد کو بلاک کر دیں، اس حکومت کی ایک چلنے نہ دے، مدارس بل کو آپ منظور کر کے رہیں، اور اگر حکومت کے اندر عقل ہوئی، اس نے ہوش کے ناخن لیے، تو مولانا کی پیش قدمی سے پہلے یہ صدر زرداری سائن کرے گا، وگرنہ انشاءاللہ اس کا حشر نشر وہی ہوگا جو فرعون کا ہوا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ ہمارے وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ دہشت گرد گروپوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو بلاک کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ صاحب ضرور کریں، اس حوالے سے اللہ کی حمایت آپ کے ساتھ ہو۔ کاش آپ نے اس سے پہلے بے حیائی پر مبنی جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں اس کو بلاک کیا ہوتا، کوئی فلٹر لگایا ہوتا۔ وہ کہتے ہیں نا کوئی شرم ہوتی، کوئی حیا ہوتی ہے، کاش یہ شرم و حیا ہماری ان مقتدرہ قوتوں کو آیا ہوتا جن کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ بے شرمی پر مبنی، بے حیائی پر مبنی اکاؤنٹس کو بلاک کریں، لیکن وہ نہیں کر رہے۔ کاش اس ملک میں حیا کا دورہ ہو جائے، کاش اس ملک میں بے حیائی کے جتنے بھی دروازے ہیں، چاہے وہ انٹرٹینمنٹ کے نام سے ہیں، چاہے وہ فلموں کے نام سے ہیں، چاہے وہ ڈراموں کے نام سے ہیں، تھیٹروں کے نام سے ہیں، چاہے وہ کھیلوں کے نام سے ہیں، اور چاہے براہ راست سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹس کے حوالے سے ہیں، یہ سارے بلاک ہو جائیں، پھر انشاءاللہ اس ملک کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اگلی اور آخری خبر کی طرف جاتے ہیں خواتین و حضرات۔ وہ خبر جو صفحے اول پہ ہونی چاہیے تھی، وہ اخبار کی اندرونی صفحات پر ہے۔ وہ خبر کیا ہے جی؟ شام مسلح دڑوں کا حلب میں بشار الاسد کی رہائش گاہ پر قبضہ۔ یہ تو صفحے اول میں ہونی چاہیے۔ دعا کریں شام میں جو ہمارے کیا کہتے ہیں جد جہد کرنے والے ہمارے جتنے بھی ساتھی ہیں، جو ہمارے عسکری ساتھی ہیں اور جو وہاں کے طالب ہیں، وہاں کے قاعدہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو فتح مبین سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ شام کے مسلمانوں کو بشار الاسد کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ شام کے مسلمانوں کو ایران کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ شام کے مسلمانوں کو روس کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ شام کے مسلمانوں کو عربوں کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری بے وفائی سے کو معاف فرمائے، اور ہمیں بھی دام دل میں اس میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ کم سے کم ہم اپنی جگہ دعا تو کر سکتے ہیں۔ اگر ہم شام میں جا کر اپنے بھائیوں کے ساتھ ظلم کے خلاف لڑ نہیں سکتے تو یہاں بیٹھ کے اپنے بھائیوں کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ ہمارے ان شامی بھائیوں کو جو حلب پہ قبضہ کر چکے ہیں، بشار الاسد کے حلب میں رہائش گاہ پر قبضہ کر چکے ہیں اور قدم ان کے بڑھتے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو فتح مبین نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ ان کو وقت کے فرعونوں کے چنگل سے نجات عطا فرما۔ اور ساتھ ساتھ خواتین و حضرات آپ کو اطلاع دیتے جاؤں، شام کے اندر شامی مسلمانوں کے خلاف لڑنے والے آپ کے پاکستانی زینبیون بریگیڈ بھی ہیں، جو ایران کی ماں پر وہاں لڑ رہے ہیں، ایران سے ٹریننگ لیتے ہیں، پاکستان میں بھی دہشت گردی کرتے ہیں، امت مسلمہ میں دہشت گردی کرتے ہیں، اور شام میں بھی دہشت گردی میں مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام دہشت گردوں کا صفایا فرما دے اور اسلام کا غلبہ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا